بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ۔ اس نشست میں تشریف رکھا کریں، کوئی واقعی مجبوری ہے تو جا سکتے ہیں، ورنہ اس بہترین موقع سے بھی نمازیں درست نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو تشریف رکھا کریں۔ آج انشاءاللہ نماز میں کچھ عمل ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نماز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی اور فاسد ہو جاتی ہے۔ تو مکروہ کی قسم ہوتی ہے، ایک وہ مکروہ ہوتا ہے جس میں کراہیت ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے، اور ایک مکروہ ہوتا ہے مکروہ تنزیہی، اس سے بچنا چاہیے، اگر ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ جیسے کام کے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن کہاں تبدیل کرے گا؟ اگر کام پہ ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے تو پھر نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کراہیت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، جو حرام کے قریب ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بعض وہ عمل ہوتے ہیں کہ جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے نماز میں ایسے کوئی منہ سے جملے ادا ہو گئے، ارے، ہارے، نعم، اس طرح کوئی جملہ ادا ہو گیا جو نماز سے تعلق نہیں رکھتا تو وہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ نماز میں اگر کسی نے غیر نمازی نے سلام کیا اور آپ نے جواب دے دیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو کوئی ایسا جملہ ادا ہو جو نماز سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل کیا ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ سجدے کی جگہ پہ کچھ پتھر پڑے اور سجدہ کرنا دشوار ہے، تو ذرا سی حرکت سے اس کو ہٹا دیا۔ یا آپ نے یہ دیکھا کہ سجدے اور رکوع میں رکاوٹ آ رہی ہے، مثال کے طور پر بچہ آ گیا تو ایک ہاتھ سے ذرا سی حرکت سے اس کو سائڈ پہ کر دیا، یہ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل سے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ اب مثال لیں کہ اگر کسی کو زکام ہے، ہاتھ تو باندھا ہوا ہے، اس نے بڑے آرام سے جیب سے رومال نکالا، ناک واک صاف کی اور رکھ لیا، دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ خاص سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا عمل کہ جس کو دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہوتا ہے، تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا اور آپ نے اس کی طرف دھیان دینا ہے صرف اس لیے کہ اپنی نماز کو بچانا ہے، وہ ہے کہ کسی بھی رکن میں، اب رکن کیا ہے پتہ ہے؟ ہم جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قیام ایک رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے۔ اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، چوتھی رکعت میں قیام جتنی دفعہ کیا وہ الگ الگ رکن ہے۔ التحیات الگ رکن ہے، یعنی تکبیر پڑھ کے ہم جب چینج کریں گے تو وہ الگ رکن ہے۔ تو کسی بھی رکن میں اصل حالت سے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قیام میں ہیں اور آپ کو خارش ہوئی، آپ نے ہاتھ اٹھایا، کھجا لیا، پھر ہاتھ رکھ دیا، پھر دوبارہ ضرورت پڑی، کھجا لیا، پھر ہاتھ رکھ لیا، اب تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے تو نماز گئی، فاسد ہو گئی۔ تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ برابر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بار بار لگے پڑے ہوتے ہیں، بار بار۔ تو ایک رکن میں قیام الگ رکن، رکوع الگ رکن، سجدہ الگ رکن، التحیات الگ رکن، تو 2 دفعہ جب ہاتھ اٹھا لیا تو اب خطرے کی گھنٹی، تیسری دفعہ اٹھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ ہے عمل کثیر۔ تو اس کی طرف ضرور توجہ رکھیں، پڑھ تو رہے نماز لیکن ہو نہیں رہی، تو یہ بہت نقصان کا سودا ہے۔ ایک تو پڑھ ہی نہیں رہے، جب آ گئے تو پھر درست تو پڑھیں۔ تو اس کی طرف آپ نے توجہ دینی۔ ہاں، ہاتھ اٹھایا تھا اور ایک ہی جگہ کافی دیر تک خارج کرتے رہے نا تو وہ ایک ہی دفعہ کہلائے گا۔ اب دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ، ہاں ادھر اٹھایا تھا پھر یہاں، تو یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے، ورنہ نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ اپنی نمازوں کو بچائیں۔ بارہا عرض کرتے ہیں کہ یہ موقع ہوتا ہے رمضان کا
23 سال سے ہم اسی طرح ترتیب سے نماز سکھا رہے ہیں، تو وہ خوش نصیب ہے کہ جو اپنی نماز درست کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ نماز دیکھ کے نہیں پڑھی جاتی، سیکھ کے پڑھی جاتی ہے۔ ہم جو ہے نا، وضو ہے، نماز ہے، ہم نے جیسا دیکھا، نہیں آتی تھی جماعت میں کھڑے ہو گئے بچپن سے، تو نماز دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، نماز دیکھ کے نہیں پڑھنی ہے، نماز سیکھ کے پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ